بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لیلۃ القدر یا شب قدر ہوتی کیا ہے، کب آتی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ لیلۃ القدر یا شب قدر اسلامی مہینے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں سے ایک رات، جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ قدر کے نام سے ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اس حساب سے اس رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کو رشک آیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے، لیکن اس پر پیغمبر اسلام علیہ السلام کو رنج ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ اب اس کے بارے میں قرآن مجید میں جو سورت نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامت رہتی ہے اور سلامتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات یعنی شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں باقی رہنے والی راتوں میں سے 9ویں، 27ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے اور اس کو پا لے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ابو ہریرہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بتائیے اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: یا اللہ، تو بہت معاف کرنے والا کریم ہے، عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے، آمین۔ اس حدیث کو امام ترمذی، احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ نیز امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش و شریر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیرات و برکات سے محروم کر دیا گیا، اس حدیث کو
امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آ گیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات کی خیرات و برکات سے محروم کر دیا گیا وہ گویا تمام خیر سے محروم کر دیا گیا، اور اس رات کی خیرات و برکات سے محروم صرف وہی شخص کیا جاتا ہے جو اصلاً ہر خیر سے محروم ہو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ثقہ یعنی قابل اعتماد اہل علم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں، یا اس بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو چھوٹا خیال فرمایا کہ وہ کم عمروں کی وجہ سے اس قدر کثیر اعمال نہ کر سکیں گے جس قدر دیگر امتوں کے افراد اپنی طوالت عمری کی وجہ سے کر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اس حدیث کو امام مالک اور بہیقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا کی ہے، ان میں سے پہلے کسی امت کو یہ نہیں ملی۔ اس حدیث کو امام دلمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس رات کو آخری عشرہ میں تلاش کرو، بے شک یہ رات طاق راتوں میں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں میں سے کوئی ایک رات ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے۔ جو بندہ اس میں ایمان و ثواب کے ارادہ سے قیام کرے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے پر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے سلام بھیجتے ہیں۔ جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے یعنی عید الفطر کا دن، تو اللہ ان بندوں سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر دے؟ وہ عرض کرتے ہیں، الہی اس کی اجرت یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، میرے بندے اور بندیوں نے میرا وہ فریضہ پورا کر دیا جو ان پر تھا۔ پھر وہ دعا میں دست طلب دراز کرتے ہوئے نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت، اپنے جلال، اپنے کرم، اپنی بلندی اور رفعت مکانی کی قسم، میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اپنے بندوں سے فرماتا ہے، لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ فرمایا پھر یہ لوگ بخشے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔